اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 25 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ ان آیات سے پیچھے یہ بیان چل رہا تھا کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے، ایک تو نیت درست ہو اور دوسرا وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہو، اور ایمان بھی شرط ہے۔ جب یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں تب عمل قبول ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد سے اب احکامات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ اب احکامات کو سن لیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو سن لیں کہ اللہ پاک کے احکامات کیا کیا ہیں، لیکن یہ احکامات انہی شرائط کے ساتھ ادا کیے جائیں گے۔ احکامات سے پہلے سب سے پہلی بنیادی چیز توحید ہے۔ توحید کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا، اس لیے بنیادی بات یہ ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا نہ بناؤ، الہ نہ بناؤ۔ اگر ایسا تم نے کیا فتقعد مذموما مخذولا، تو تم بیٹھ جاؤ گے مذمت کیے ہوئے بھی، اور مخذول خذل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بے یار و مددگار۔ تم بے یار و مددگار رہ جاؤ گے، بے حمایتی رہ جاؤ گے۔ احکامات کا ذکر یہ ہے کہ وقضى ربک، قضا یہاں امرہ کے معنی میں ہے، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے، یہ امر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت صرف اللہ ہی کی جائے۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے قرآن پاک کا ترجمہ اگر آدمی پڑھے یا سنے، اس کے بہت بڑے اثرات انسان کے قلب پر ہوتے ہیں۔ ایک اثر تو ضرور ظاہر ہوتا ہے، انسان کے دل میں توحید رچ بس جاتی ہے۔ اس لیے توحید کے مضامین بار بار عود کرتے رہیں گے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے احکامات اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت عطا کی ہو، ماں باپ زندگی میں حیات ہیں، موجود ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے آداب کیا ہیں۔ آج ان حقوق کے اندر، ان آداب میں بڑی غفلت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے انسان اس کا نقصان دنیا میں اٹھا رہا ہے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا جب تک انسان دنیا میں دیکھ نہ لے مر نہیں سکتا۔ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے ذہین، ماشاءاللہ قرآن پاک بہت یاد ہے ان کو، تو ان کے والد صاحب نے ایک دو دفعہ ان سے کہا کہ بیٹا تم بھی تراویح پڑھایا کرو، ایک بیٹا پڑھاتا تم بھی پڑھاؤ، بس وہ ایک طبیعت میں نہیں پڑھانا۔ تو والد صاحب نے 2-3 دفعہ ڈانٹا، بیٹا تم بھی تو کچھ پڑھ دیا کرو۔ جو غصے میں آ کے کھڑے ہو گئے، ایک سپارہ ایک رکعت میں اور دوسری رکعت میں انا اعطیناک الکوثر۔ انہوں نے کہا بھائی ہماری توبہ جو ہم تمہیں دوبارہ کہیں۔ ان کے بھائی نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ اب میرے بھائی کا بیٹا
حافظ بن گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، تو والد صاحب نے 2-3 دفعہ بچے سے کہا کہ بیٹا تم بھی تراویح پڑھایا کرو۔ بچے نے کہا میں نے نہیں پڑھانی، میں نے نہیں پڑھانی۔ والد صاحب نے ڈانٹا، وہ کھڑا ہوا، ایک سپارہ ایک رکعت میں اور دوسری رکعت میں اس نے انا اعطیناک الکوثر پڑھی۔ وہی عمل کیا جو والد صاحب نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کیا تھا۔ حیران کن بات، بچے کو نہیں پتا۔ اللہ اکبر! یہ میں 2 دن پہلے کی بات ہے، میرے لیے تعجب کی بات تھی۔ اللہ جل شانہ اس کی سزا دنیا میں ضرور دکھاتے ہیں۔ اما یبلغن، اب حقوق کے اصول کیا ہیں والدین کے بارے میں؟ والدین سے ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، والدین غلط فیصلے پر بھی ہو سکتے ہیں، والدین زیادتی بھی کر سکتے ہیں، یہ ساری باتیں ممکن ہے۔ یہ ساری باتیں جمع کر لی جائیں تو میرا والدین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس کے اصول کیا ہیں؟ اس کے اصول یہ ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک بڑی عمر کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں ہی بڑی عمر کو پہنچ جائیں۔ پہلا اصول یہ ہے، فلا تقل لہما اف، تم ان کو اف تک مت کہنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی بات نہ کہنا جو ان کو تکلیف پہنچائے۔ اس کا سب سے کم درجہ ہے ہنکارہ بھرنا، یا اف کہنا۔ ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹنا مت۔ یہ فرائض میں سے ہے، یہ احکامات جو بیان ہو رہے ہیں یہ فرائض میں سے ہیں۔ ان کا ارتکاب یوں سمجھیے کہ حرام کا ارتکاب ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے انتہائی ادب کے ساتھ بات کرنا۔ والدین سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور جب اختلاف ہو جائے اور میرے ماں باپ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل غلط راہ پر ہوں، غلط راستے پر ہوں۔ ایسے بچے ہمارے ہاں پڑھتے ہیں جن کے والدین نشہ کرتے ہیں، قمار میں مشغول ہیں، اپنے بچوں کو نشے پر لگانا چاہتے ہیں، منشیات پر لگانا چاہتے ہیں۔ بچے بیچارے ہمارے ہاں رہتے ہیں، گھروں میں نہیں جاتے کہ ہمارے والد صاحب ہمیں نشہ آور سامان خریدنے پر، بیچنے پر لگائیں گے اور اس کے استعمال پہ لگائیں گے۔ ایسے والدین موجود ہیں، ایسے والدین بھی ہیں، ظلم کی انتہا ہے۔ اچھا، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے اگلی بات بڑھ کر والدین مشرک ہیں۔ شرک سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان کو نصیحت کرنی ہے، اپنے بڑے کو جب نصیحت کی جائے، اپنے والدین کو جب نصیحت کی جائے، اپنے والد کو جب نصیحت کی جائے، تو کس طرح بات ہمیں کرنی ہوگی، یہ بھی اللہ پاک نے ہمیں سکھایا۔ یہ کہہ دینا کہ آپ جہنم میں جائیں گے اور آپ نماز نہیں پڑھتے آپ جہنم میں جلیں گے، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہمیں قرآن پاک میں سنایا گیا ہے۔ والد مشرک ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کس طرح بات کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد کریں۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، انہوں نے جب اپنے والد سے یوں کہا، اے میرے پیارے ابا جان، یا اباتی، یوں نہیں کہا یا ابی، اے میرے والد صاحب نے یوں نہیں کہا، یا اباتی۔ اصل میں اردو زبان کے تو 2.5 لاکھ الفاظ ہیں، عربی زبان کے 5 لاکھ الفاظ ہیں۔ 2.5 لاکھ والی زبان 5 لاکھ کی زبان کا حق ادا نہیں کر سکتی، تو اس کا ترجمہ کیسے کریں؟ یہاں عربی مصدر سے واقفیت ضرور ہونی چاہیے، عربی سے واقفیت ہونی چاہیے، عربی بول چال سے بھی، عربی الفاظ سے واقفیت ہونی چاہیے۔ یا اباتی، اس میں ہمدردی جمع کریں، شفقت جمع کریں، پیار جمع کریں، ساری چیزیں جمع کر لیں، ایک چھوٹا سا جملہ بنتا ہے، یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ نصیحت کرتے وقت اتنا شفقت کی اور اتنی محبت کو جمع کرنا ہوگا۔ ایسے کیسے کہہ سکتے؟ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ بینک میں ملازم ہیں، آپ سود کھاتے ہیں، اس طرح کہہ سکتے ہیں والدین کو؟ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یا ابتی، جتنے ان کے جملے ہیں اس کے شروع میں ہے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اختلاف ہو جائے تو انتہائی ادب کے ساتھ بات کرو۔
والدین سے بات کرنی چاہیے، اگر وہ غلط ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، نشست رکھیں، گفتگو کریں۔ یہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے کہ ایسا ماحول بنانا والدین کا خاص طور پہ یا بچوں کا کہ والدین سے ملاقات ختم ہو جائے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، خرچے بھی والد صاحب اٹھا رہے ہیں، فیسیں بھی آپ کی والد صاحب دے رہے ہیں، اور پھر 6 مہینے ہو گئے ہیں اپنے والد صاحب کا چہرہ نہیں دیکھا، فیس بھی وہی دے رہے ہیں آپ کی اسکول کی اور کالج کی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، آج والد صاحب کا چہرہ دیکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے والد کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اذن نکثر، ہم تو پھر کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی 100 دفعہ دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج والدین کو دیکھنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھنا تو اگلا مسئلہ ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور جھکائی رکھیے ان کے آگے، شفقت کا برتاؤ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو ان کے سامنے، عاجزی کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے ہوئے۔ وَقُلْ، اور یہ دعا مانگو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان پہ رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ اس دعا میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہمیں والدین کی قدر سامنے رہے کہ ایک وقت ہمارے اوپر ایسا بھی آیا تھا کہ ہم محتاج تھے، ہمیں پالنے والے ہمارے والدین تھے، ہم تو ہاتھوں میں اٹھائے جاتے تھے، ہمیں دودھ انہوں نے پلایا، اور پھر ہماری بیماریوں پر وہ بے چین رہے، دوڑے دوڑے ہاسپٹلس میں پھرتے تھے۔ جب آپ صاحب اولاد بنیں گے تب احساس ہوگا کہ ایک والد کی محبت کتنی ہوتی ہے اولاد سے۔ بیٹے کی محبت بھی ہوتی ہے والد سے، والد کی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن والد کا پلڑا بھاری ہوتا ہے محبت کا جو والد کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں میں جدائی ہوئی، باپ اور بیٹے میں، لیکن وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، نابینا ہوئے ہیں جدائی میں رو رو کر یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نابینا نہیں ہوئے ہیں، والد بہت روئے ہیں، اس لیے والد کی محبت کا پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے۔ والدین کے لیے دعا کرنا، اس دعا کے بارے میں اس پر تو تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہ دعا ایک دفعہ کرنا زندگی میں واجب ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان پہ رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے اعمال نامے بند ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں جس کی وجہ سے اعمال میں اضافہ اعمال کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، ایک تو صدقہ جاریہ سبب ہوتا ہے اعمال میں اجر کے اضافے کا، یا جو ہے وہ نیک اولاد یا ایسا علم جس سے انسان نفع اٹھائیں، یا نیک اولاد جو دعا کریں۔ دعا کرنے کا والدین کو انتہائی بہت بڑا نفع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی جنت میں ہے، لَتَرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کا جنت میں درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فقال ان هذا یا رب، یہ کیسے ہوا؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ باستغفار ولدک لک، تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ انسان بڑا وہاں محتاج ہوتا ہے، اپنے کسی عمل سے کوئی اپنا درجہ بڑھا نہیں سکتا، بہت بڑا احسان ہوتا ہے دنیا سے جانے والے کے لیے کہ ہم ان کے لیے دعا کر دیں۔ ایک مختصر سی دعا ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان پہ رحم فرما۔ مختصر سی دعا ہے، ہمارے لیے بڑی مختصر ہوگی، لیکن مشکات کی روایت ہے جو آدمی اپنے دنیا سے جانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کا اجر پہاڑوں کی مانند کر کے عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے لیے تو بہت مختصر سے الفاظ ہیں، اور ایک دعا تو معروف ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو دعا کا اہتمام کیا جائے، خاص طور پہ یہ دعا مانگ لی جائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا والدین کے ساتھ اگر ہم یہ معاملہ کریں، چاہے ان سے اختلاف کیوں نہ ہو، ہم ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں، ان کو ڈانٹیں نہیں، ادب کے ساتھ بات کریں، تواضع سے جھکیں، اس کے اثرات دنیا میں کیا ظاہر ہوں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رزق بڑھا دے، اس کی عمر لمبی کر دے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے رزق میں بھی اضافہ ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہے۔ اور پھر جامع ترمذی کی روایت ہے ما اکرم شاب شیخا لاجل سنہ، جو نوجوان اپنی نوجوانی میں کسی بوڑھے انسان کی خدمت کرے گا الا قید اللہ له عند سنہ من یکرمہ، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان مقرر کریں گے جو اس کی خدمت کرے گا۔ اس لیے دنیا میں اس کا اثر یوں ظاہر ہو کے رہے گا۔ اور پھر والدین کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرنا، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ناراضگی، ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا من یا رسول اللہ، کون اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول کون ہلاک ہو جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من ادرک والدہ او کلیہما ثم لم يدخل الجنۃ، جو اپنے والدین کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے پھر ان کی خدمت نہ کرے جس کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے، یہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اچھا آخری آیت، والدین جب ان کی عمر بڑھ جاتی ہے، یقیناً جب آدمی کو دو مرض لاحق ہو جائیں، ایک بلڈ پریشر کا اور دوسرا شوگر کا، اور عام طور پہ ایک بڑی عمر کے آدمی کو یہ مرض لاحق ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو ہمیں اشکال ہوتا ہے اپنی والدہ پر ابو پر کہ یہ بس جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، بیٹا یہ مرض جب ہوتا ہے اس مرض سے انسان کی طبیعت میں اعتدال نہیں رہتا۔ شوگر کا آدمی پیشنٹ جو ہے اس کو وقت پہ کھانا نہ ملے، اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا۔ یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ آپ نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ اللہ پاک نے صحت دی ہے، دیے رکھے، یہ اعتدال ہے جسم کے اندر، اس لیے ہمیں تحمل بھی ہے، صبر بھی ہے، لیکن جب یہ امراض لاحق ہوں تو اعتدال ختم ہو جاتا ہے، اعتدال متاثر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی بات پہ بھی ناراض ہو جائیں گے جس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کبھی والدین میں ایسی خشکی پیدا ہو جائے بیماری کی وجہ سے، اور پھر ہمیں کبھی کوئی بات برداشت ہم نہ کر سکیں، اور پھر ہمارے منہ سے کوئی بات نکل جائے اور ہم نے ان سے کوئی ایسی بات کہہ دی، اس کا کیا حل ہے؟ اس کو بیان کیا گیا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خوب جانتا ہے۔ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو فإنہ کان للأوابین غفورا، بے شک وہ اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کبھی غلطی ہو جائے، والدین کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہو گیا، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے ضرور معافی مانگیں، توبہ کریں، اور دوسرا والدین کی خدمت میں بھی درخواست کر دیں کہ میرے سے زیادتی ہوگی، آپ مجھے معاف فرما دیں، انشاءاللہ اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ تو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ فإنہ کان للأوابین غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔